مولانا حسن صاحب، میں یہاں سے آپ ہی سے ایک اور بھی بات پوچھنا چاہوں گی. جیسے آپ نے آج کل کے حالات کا کہا کہ ہمارے پاس واقعی افطاری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 50 گھر اس میں سے افطاری کر سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ میں ہر روز تقریباً کوشش کرتی ہوں کہ حضرت علی کا کوئی قول پڑھوں. مجھے لگتا ہے کہ ان کو اس زمانے میں، اس صدی میں بھی پتا تھا، ٹھیک ہے، کہ اس زمانے میں یہ حالات ہونے والے ہیں. ان کو ان چیزوں کا کیسے علم ہو جاتا تھا؟ ان کو پتا تھا کہ میری، ہے نا؟ جی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ عالم الغیب لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی. عالم الغیب اصل میں ظاہر ہے کہ خدا کی ذات ہے، اصل اولی وہی ہے. پروردگار عالم جو ہے وہ سارے غیب کے علم رکھتا ہے اور اپنے غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا. ایک استثناء کیا؟ الا من ارتضی، صرف جن کا انتخاب کر لیتا ہے پروردگار، جن کو چن لیتا ہے. جیسے پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبریں دی جاتی تھیں، اور قرآن مجید میں آپ جانتے ہیں کہ اولین، آخرین، سابقین سب کا علم اس کتاب میں جمع ہے. اور یہ کتاب میں جو کچھ بھی علم ہے وہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں موجود ہے، اور جو منتقل ہوا مولائے متقیان، مولائے عارفان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو. اور یہ ایک ہی فرد ہے پیغمبر کے بعد کائنات میں جس نے یہ دعویٰ کیا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جانتا ہوں. جتنا جہاں آپ نے مناسب سمجھا وہاں تک لوگوں کو خبریں دی. اگر ساری خبریں دیتے تو لوگ متحمل نہیں ہو پاتے، اس کے نہیں ہو پاتے اور اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے. لیکن آپ کے نہج البلاغہ کے خطبات اس بات کے گواہ ہیں کہ ایک علم کا ایسا بحر بے قرار ہے کہ جس سے آج بھی دنیا جاہل ہے، جس کا عرفان نہیں ہے لوگوں کو. اس میں خدا نہ کرے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ عالم الغیب، علم غیب، یہ وہ اللہ کا عطا کردہ وحی علم ہوتا ہے کہ جو اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے. بالکل. اور اتنی بڑی ہستی ان کے پاس علم نہیں ہوگا تو پھر کس کے پاس ہوگا؟ مولانا حسن صاحب آپ کی طرف دوبارہ آئیں گے. ہمارے پاس ایک کالر ہے شاید. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی میں سکینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی کیا بات کریں گی؟ جی بہت اچھا آپ کا پروگرام چل رہا ہے، مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور میں آپ لوگوں کو آج بتا دوں کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ آڈینس ہے. آپ لوگوں کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں، اور جو کالرز مجھے کال کر رہے ہیں ان کے لیے بھی ہوں گے. کچھ بہت آسان سوالات ہیں، ان کے اگر آپ جواب دیں گے تو ہمارے پاس ہیں کچھ کیش پرائزز جو آپ لوگوں کو ملیں گے. اور جو ہمارے پاس خواتین کالرز ہیں ان کو ہم دیں گے عبایا. تو ہم آپ کو عبایا گفٹ کریں گے اگر آپ میرے ساتھ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیں گی. اور میرے پاس ہے یہاں پہ ڈیجیٹل قرآن، جو مجھے میرے بھائی کال کریں گے ان کو ہم یہ تحفہ دیں گے. اس سے خوبصورت تحفہ کوئی ہو نہیں سکتا. تو میں ان سے ایک سوال پوچھ لیتی ہوں، ٹھیک ہے جی؟ آپ سے سوال پوچھوں، جواب دیں گی انشاءاللہ؟ چلیں جی، میں آپ سے پہلا سوال پوچھتی ہوں کہ حضرت علی کی والدہ کا نام بتائیے. میں آپ کو آپشنز دے رہی ہوں: حضرت آمنہ، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ بنت اسد. حضرت فاطمہ بنت اسد. بالکل صحیح جواب ہے. تو عبایا آپ کا ہوا. تھینک یو. بہت شکریہ. اور کوئی بات کرنا چاہیں گی؟ نہیں بس یہ آپ کا پروگرام بہت اچھا چل رہا ہے، بہت اچھا چل رہا ہے. بہت شکریہ. اور عبایا آپ کا ہوا. اور جتنی بھی خواتین آج مجھے کال کریں گی ان سے میں پوچھوں گی سوال، اور ان کے انعامات میں آپ کو بتا چکی ہوں. ہمارے پاس جو بھائیوں کے لیے بلکہ بہنوں کے لیے بھی ہمارے پاس ہیں ڈیجیٹل قرآن 3 عبائیں، جس میں سے ایک جا چکا ہے. آپ لوگوں کے لیے کیش انعامات. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ بھی کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن میں شادمان سے یہاں پہ ایک بات کروں گی کہ شادمان، آپ بچپن سے حضرت علی کے واقعات سنتے آ رہے ہوں گے، بہت ساری باتیں ان کے بارے میں سنی ہوں گی، اور آپ جب ان کا نام لے کے ان کی شان میں کچھ سناتے تو وہ محبت، وہ عقیدت اس میں پتہ چلتی ہے. مجھے کوئی ایسا واقعہ سنائیں جو آج تک بھی آپ حضرت علی کا یاد کر کے کہتے ہوں کہ سبحان اللہ. بہت سارے واقعات جب میں یہاں پہ سن رہی ہوتی ہوں تو میں کہتی ہوں اچھا یہ بھی تھا، یہ بھی تھا. ہم تو کچھ نہیں سیکھا. آپ کوئی واقعہ، کوئی بات جو بچپن سے آج تک سنتے آ رہے ہوں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی صبح بڑی قیامت کی صبح ہے خاندان محمد وال محمد پر. سب سے پہلے میں تعزیت پیش کروں گا امام زمان اسلام کے حضور اور تمام عالم اسلام کے لیے. اور یقیناً آج کی صبح جو ہے پورا عالم غم گسار ہے، اور یہ زندگی صدقہ محمد وال محمد کا ہے. خدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے محمد وال محمد کی محبت میں. تو مولا علی علیہ السلام کا تو وہ مرتبہ، وہ مقام
کہ ماشاءاللہ کہ خدا کے گھر میں ولادت ہے اور خدا کے گھر میں ہی شہادت ہے. خانہ کعبہ میں مولا علی کی ولادت ہوئی اور مسجد میں شہادت. تو بس آج میں تعزیت پیش کرتے ہوئے اپنے امام زمان اسلام کے حضور اور تمام مومنین کے حضور ایک نوحے کی چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ضرور. فرش پر عرش کی ایک عطا ہے بے خطا جس کو تو مارتا ہے اور کچھ خبر ہے تجھے ابن ملجم یہ زمانے کا مشکل کشا ہے. اس نے سجدوں پہ سجدے کیے ہیں, اس نے روزوں پہ روزے رکھے ہیں, اس نے سجدوں پہ سجدے کیے ہیں, اس نے روزوں پہ روزے رکھے ہیں, اور اس کا کھانا ہے ایک جو کی روٹی, اس کے سونے کو ایک بوریا ہے. پیشوا اٹھے گیا ہے جہاں کا, سونے سونے ہیں محراب و منبر, کس خاموشی سے گھر بھی خدا کا آج مصروف آہو بکا ہے. دل پہ داغے یتیمی سجائے, غم کا پیکر ہے شبیر و شبر, اور جس کو دیکھو وہی رو رہا ہے, گھر امامت کا ماتم کدا ہے. کیوں رلاتا ہے آلِ نبی کو, کیا بگاڑا ہے تیرا علی نے, اس ستمگر سے ہاشم یہ پوچھو کیا یہ اجر رسول خدا ہے. کچھ خبر ہے تجھے ابن ملجم یہ زمانے کا مشکل کشا ہے. سبحان اللہ شادان, سبحان اللہ. ہمارے ساتھ ہیں حمیرہ کراچی سے, انہوں نے عبایا کے لیے کال کیا. ہیلو, السلام علیکم حمیرہ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک. آپ کا پروگرام بہت اچھا, ماشاء اللہ سے بہت اچھا آپ کا پروگرام جا رہا ہے. بہت شکریہ. آج اتنی بڑی ہستی کے لیے ہم نے شو کیا ہے, میں تو واقعی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہوں, میرے پاس الفاظ نہیں. خیر, آپ کے سے میں سوال پوچھتی ہوں, ٹھیک ہے؟ اگر صحیح جواب دیا تو عبایا آپ کا. صحیح ہے؟ جی جی. اچھا, مجھے بتائیں کہ حضرت علی کا روزہ کہاں ہے؟ حضرت علی کا روزہ کہاں ہے؟ کربلا, دمشق
या नजफ? जी, नजफ में। बिल्कुल सही जवाब। अबाया आपका हुआ। बहुत शुक्रिया। और कोई बात करेंगी? हेलो हुमैरा, और कोई बात करेंगी? अबाया आप तक पहुंच जाएगा। जी, हमें आपका प्रोग्राम, मुझे बहुत आपका प्रोग्राम पसंद है, बहुत माशाल्लाह अच्छा आपने आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत खुशी होती है आपका प्रोग्राम देखकर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हुमैरा, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, ऑडियंस में से आप कोई बात करना चाह रही थी? माइक ऑन है, आप बात करें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि माइक थोड़ा सा ऊपर कर दें। मकाम अली अगर हमें समझना हो तो ये एक ऐसा मकाम है कि जिसके लिए खुदा ने सूरह ज़ुख़्रुफ़ में फ़रमाया कि अल्लाह के सिवा और इल्म रखने शहीदों के अलावा किसी को शफ़ाअत का हक़ हासिल नहीं। और मौला अली के लिए तो रसूल खुदा ने फ़रमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है। बेशक ये वो ऐसी हस्तियाँ हैं कि जिनके मुकाबिल हम नाचीज़ कोई हैसियत नहीं रखते और जिनसे दुआ मांगे तो ये कबूल करने के लिए हमेशा हाजिर बिल्कुल तैयार रहते हैं। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जब पढ़ रहे थे मैं सुन रही थी, इतनी बड़ी हस्ती, इतने सादा आदमी, मतलब उनसे किसी की क्या दुश्मनी थी, क्यों किया गया उनके साथ ये? इस्लाम में उस ज़माने में भी, हर ज़माने में हर दौर में रहते हैं, लेकिन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की जो ज़ात है ना, वो सबसे बड़ी रुकावट थी दुश्मनों के लिए। क्योंकि आप देखें ना, यहाँ पे भी वार ऐसा नहीं है, नमाज के अंदर है, नमाज के अंदर, क्योंकि वो जानता है कि अली के सामने जाया नहीं जा सकता। क्या कहने, वाह। और सादगी की जो आपने बात की ईद का वार है ना, काश के मुसलमान सिर्फ सादगी, मतलब अगर मैंने पढ़ा है ना, इल्म और सादगी, आज भी अगर हम पढ़ लें ना, हमारी जिंदगियां संवर जाएं। इतनी सादगी, बल्कि मुझे तो वो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम को बहुत पसंद है। तो एक दफ़ा आप जाकर मस्जिद नबी में सो गए, हज़रत अली मिट्टी पे सोए हुए थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता करते करते मस्जिद पहुँचे, तो देखा कि आप आराम फरमा रहे हैं, तो अपने हाथ से वो मिट्टी जहाँ जहाँ लगी तो साफ़ भी करे। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और प्यार से कह रही भी है, उठो अबू तराब, उठो ए मिट्टी के बाब, उठो। जब भी इस नाम से उन्हें पुकारा गया वो मुस्कुरा देते। सुभान अल्लाह। देखिए, एक जो सादगी और इल्म के मामले में अल्लाह के रसूल ने जितना भी इल्म दिया, सहाबा को दिया, तमाम सहाबा को, खुलफाए राशिदीन को दिया, लेकिन सारे सहाबा का इल्म चार में, और उन चारों का इल्म हजरत अली में, क्योंकि वो रूहानियत के इमाम है। तो इल्म के मामले में हजरत अली रूहानियत के इमाम है। आज भी जब हम उनके अकवाल पढ़ते हैं ना, तो बंदे के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और चाहिए हम मुसलमानों को, बड़ी अच्छी एक अल्लामा साहब ने बात की कि हम डिवाइडेड है, पता नहीं क्यों। वो मुझे एक जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मिन कुंतुम मौला फहाज़ा उस पर ही बंदा गौर कर ले कि मैं जिसका मौला हूँ, अली उसका मौला है। क्या तो बात सिर्फ समझने की ये है कि आज इस दौर में इतनी ज़रूरत है कि हम, इतना इल्म है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का, कि हम अपने घरों में, अपनी ज़िंदगियों में राइज कर दें, तो शायद हम जिंदगियां सवर जाए। हमारे पास ये जो तशद्दुद हो रहा है, एक दूसरे को मारा जा रहा है, कुछ भी नहीं होगा। फिर तो मैं समझती हूँ दरगुजर, माफ करना, सादगी। अच्छा, मेरे साथ अब्दुल रऊफ हैं कॉल पे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अब्दुल रऊफ भाई, क्या बात करेंगे? मैं ये बात करूंगा कि आज माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देख के ईमान ताज़ा हो गया। तो ये हजरत अली को अगर हम लोग इनको अपना मिशन या सबक, इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो दिलों में नफरतें हैं लोगों की, वो कम हो सकती है। इससे जो लोगों ने अपने अंदर में खोल बना लिया है कि लोगों के लिए तंग दस्ती है, जो सब कुछ दूर हो सकता अगर इनके रास्ते पे हम चल पड़े तो। बिल्कुल, बेशक, बिल्कुल सही। अच्छा, आपसे सवाल पूछूं? जी पूछे। चले जी, आपसे सवाल पूछती हूँ डिजिटल कुरान के लिए कि हजरत अली की तलवार किस जंग के दौरान नाजिल हुई? हजरत अली की तलवार किस जंग के दौरान नाजिल हुई? ऑप्शंस में आपको दे रही हूँ, जंग बदर, जंग ओहद, जंग खंदक। जंग खंदक। जवाब गलत है आपका। चले जी अब्दुल रऊफ भाई, आपका बहुत शुक्रिया।
और दोबारा हमें कोई भाई कॉल करके सवाल का जवाब दे के, अब ये दोबारा सवाल नहीं पूछूंगी, जवाब मैं, क्योंकि मैं कह चुकी हूँ जवाब गलत है, इसलिए एक नया सवाल होगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा मौलाना साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ, मौलाना हसन साहब के